رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ اپنی پہچان بھی غم ٹل گئے غم ٹل گئے خوشیاں منایا کہ آگے آئے سارے زمین غم ٹل گئے خوشیاں منایا کہ آگے آئے سارے زمین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اس کے بعد لبیک یا رسول اللہ لبیک حافظ محمد عتیق بن حافظ محمد شفیع لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 حافظ محمد زین العابدین بن حافظ محمد شفیع حافظ محمد زین العابدین بن حافظ محمد شفیع لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک حافظ محمد میکائیل بن بابر قیوم حافظ محمد میکائیل بن بابر قیوم لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک تشریف رکھیے ہمارے محترم مہمان جناب امیر تحریک لبیک پاکستان سے لا کر امیر محترم کو پیش کرتا ہوں کہ جناب علی آپ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی ہمیں آپ اشارہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم حاضر ہوں گے لبیک 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک
Ya Rasulallah labbaik 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 Ya Rasulallah labbaik. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل ذات پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق
عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے مقام تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سود و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور تازہ میرے ضمیر میں مار کہے کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام رہب معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر میں اور تمام آپ حضور کے غلام ہم سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں اور کون حسین میں امام علی مقام کا تعارف تو نہیں کرا سکتا وہ باغ جنت کے ہے بہار مدح خان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت اور مولانا حسن رضا نے پھر قلم ہی توڑ دیا کہا کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت امام علی مقام کائنات میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے لیکن ایک بات کہتا ہے بتا ہے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں امام علی مقام امام حسین کتنی درگاہاں دے سجادہ نشینن ایک میں نال نال دسی جاواں حضرت امام علی مقام امام حسین مکہ معظمہ دے سجادہ نشینن تنے تنہا بلا شرکت غیر پھر آپ مدینہ پاک دے بھی سجادہ نشینن بلا شرکت غیر پھر حضرت فاروق اعظم دے زمانے بیت المقدس کی فتح ہو چکیا کہ آپ بیت المقدس دے بھی سجادہ نشینن بلا شرکت غیر حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ آپ کی بھی شہادت ہو چکی اور حضرت امام حسن مجتبی آپ بھی دنیا کو تشریف لے گئے آپ کی بھی شہادت ہو چکی امام علی مقام امام حسین اس درگاہ دے بھی سجادہ نشین امام علی مقام امام حسین اے سارا کچھ چھڑ کے کربلا کیوں گئے بس
بتائے شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں اور اتنے جا کے آخیا کی حل من ناصری ینصرنا فرمایا کون ہے جڑا ساڈے رستے اتنے چلتے ہویا قیامت تک ساڈے نانے دے دین دی مدد کرے کون ہے حل من ناصری ینصرنا مقام بیدا ہوتے حضرت امام علی مقام امام حسین نے خطبہ اور آپ نے فرمایا تسی جانتے نہیں میں کون ہاں مینوں جانتے نہیں میں کون ہاں انہوں نے کہا جی جانتے ضرور ہاں لیکن گل ہے کہ تنخواہ یزید دینا اور بھائی سامنے حسین کھڑے ہون ابن علی کھڑے ہون زہرا دے لال کھڑے ہون تے یزید دی تنخواہ کھان والے نوں اے نہیں سمجھ آندا کہ سامنے کون کھڑیا تے او تا امام علی مقامن جے یزید دے صف وچ کوئی کھڑا ہو جائے انہاں نوں امام علی مقام دی سمجھ نہیں آندی تے صدیاں بعد خادم حسین دی سمجھ کس نوں آنی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور ایک کوئی کہے کہ امام علی مقام امام حسین نوں پتہ نہیں سی کہ کربلا جناب عراق کے جا کے کی ہونا ہے جی امام علی مقام امام حسین کا تو ارادہ سفر بنیا یہ بڑی عجیب گل ہے امام علی مقام 7 یا 8 حجاجاں نوں موف کر کے کربلا گئے حاجی مدینے وچ آ رہے تے حسین کربلا نوں جا رہے بلکہ اس تو پہلے سنو اس تو پچھلے سال امام علی مقام نے اپنی زندگی 25 یا 26 حج کیتے دوویں روایتاں موجود ہیں امام علی مقام نے 25 یا 26 حج کیتے جس سال امام علی مقام امام حسین 61 ہجری امام علی مقام کربلا گئے نا اس تو پچھلے سال امام علی مقام مکہ معظمہ موجود ہیں بیت اللہ شریف میں موجود ہیں اور جناب حج کا موقع آ گیا امام علی مقام مکہ معظمہ پہنچے اور لوگ حاجی حج کر رہے ہیں کوئی آب زمزم پی رہا کوئی جناب مقام ابراہیم تے نفل پڑھ رہا اور جناب کوئی وقوفے جناب بیٹھے ہوئے سارے حاجی کوئی جناب زمزم پی رہا ایسی دیر امام علی مقام بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تے کسی نے آواز لائی او حسین آیا تے لوگ ہم چھٹے جا کے امام علی مقام کو چومنا شروع کر دیتا کسے سوال کرنا انہوں نے کہا تسی حجر اسود کو چھڑ کے حسین کو چومتے ہو تے جواب دینے والے نے بڑا کمال جواب دیتا انہوں نے کہا حجر اسود کو حضور نے ایک باری چومیا حسین کو تا کئی باری چومیا اے حسین ہے لڑا کربلا جا رہے اور امام علی مقام نے جب سفر بنیا حضرت عبداللہ بن عمر آ گیا عبداللہ بن عمر کے بارے جانتے ہو عبداللہ بن عمر کون اے فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر صحابہ انہوں کے بارے کہتے ہیں کہ حضور دی ظاہری حیات کے بعد ہر ایک تبدیلی آئی عبداللہ بن عمر کوئی تبدیلی نہیں آئی میں ادستا میں تبدیلی کیوں نہیں آئی حضرت فاروق اعظم اپنے زمانے مبارکہ آپ مدینہ پاک دی قریبی منڈیاں نو ویکھن گئے جس طرح کہ منڈیاں لگتی ہے قریبی منڈی نو ویکھن گئے جن اوتھے گئے کہ آپ نے دیکھا بھی اٹھن دی خرید و فروخت ہو رہی اٹھن دی منڈی سی آپ اس کی خرید و فروخت دیکھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک جانب کچھ اٹھ کھڑے بڑے صحت مند بڑے موٹے تازے پڑے ہوئے آپ نے انہاں بندے نے پوچھا فرمایا انہاں دا مالک کون ہے اے کس دے اٹھن انہاں دا مالک کون ہے انہوں نے کہا جی یہ تواڈے بیٹے عبداللہ بن عمر دے اٹھن آپ نے فرمایا اس منڈی کی کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی ایک قبیلہ عبداللہ بن عمر نے انہوں نے اٹھ دیتے ہوئے اپنے پالن واسطے تے او اج اٹھ بیچن واسطے منڈی وچ لے کے آئے آپ نے فرمایا اس علاقے دے سارے اٹھ موجود ہیں انہاں دے اوتے جناب اتنی چم کوئی نہیں اتنی چربی کوئی نہیں اتنی صحت انہاں دی کوئی نہیں اے میرے پتر دے اٹھن دے اوتے جناب اتنی صحت کتھوں آ گئی اتنی چربی کتھوں آ گئی اتنے تندو من تے جناب توانا جناب صحیح ٹوٹے پڑے ہوئے کتھوں آ گئے آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر کو بلاؤ حضرت فاروق اعظم اس سے منڈی کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر کو بلاؤ عبداللہ بن عمر آئے فرمایا عبداللہ بن عمر اٹھتے رہے اور عرض کی کہ حضور ابا جان ہے میرے ہی اٹھن فرمایا ایک تو اتنے رکھوائے پالن واسطے انہوں نے کہا حضور جی بالکل میں رکھوائے فرمایا یہ جڑے باقی لوگوں نے اٹھن یہ بڑے کمزور ہیں تیرے اٹھ بڑے موٹے انہوں نے کہا حضور خدمت زیادہ کرتے آپ نے فرمایا خدمت زیادہ نہیں کرتے تو جنہ بندیاں کو اٹھ رکھوائے ہوئے نا پالن واسطے وہ ان کی خدمت تاں زیادہ کرتے کہ امیر المومنین دے پتر دے اٹھن اس واسطے زیادہ کرتے تو انہوں نے کہا حضور حکم فرمایا انہوں نے ہونے بیچ جڑی قیمت ہے باقی اٹھا دی نا اتنی قیمت بیچ رکھ لے اپنی جیب وچ
جا کے جمع کروا دیں. دین کیویں آئے گا؟ میں کہ دین نہیں آئے گا. اے تھوڑی ہے کہ چینی چوراں نوں جناب نال بٹھا کے تے جناب انہاں دے پیسے ہوتے سینٹ دے الیکشن چوری کرا کے تے پھر آکھیا جائے گا کہ ہم قوم کے مسیح آ گئے ہیں. دین تے جناب 5 منٹ دی گل ہے. دین آنا کیڑا مشکل ہے. وہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسجد جناب آپ نے بیعت لئی نا خلافت دی تے جدوں باہر نکلے تے مسجد دے دروازے دے اوتے تے جناب آپ نے دیکھا بڑی شاہی سواریاں آ گئیاں, بڑے جناب گھوڑے آ گئے, بڑی پگیاں آ گئیاں, بڑے شاہ سوار دے کے مشرق چکی ہوئیاں تے جناب آ گئے تلواراں سونتی ہوئیاں. تے آپ نے فرمایا اے کدھر؟ میں کہا حضور تسی خلیفہ بن گئے ہو, اے تہاڈا پروٹوکول ہے. تے سنو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کی فرمایا. فرمایا عبداللہ اوے لوگو سنو, عمر بن عبدالعزیز جنہاں پیروں تے چل کے آیا نا انہاں پیروں تے ٹر کے واپس گھر جائے گا. انہاں واپس جا کے شاہی استقبال جمع کروا قومی خزانے جمع کرا دیو. آپ جب گھر پہنچے کہ آپ کی بیوی جڑی حضرت فاطمہ وہ بادشاہ وقت کی تھی, آپ نے جا کے فرمایا دس تیرے باپ نے جڑا تینوں جہیز وچ مال دیتا وہ تیرے باپ کا ذاتی نہیں ہے, انہیں قومی خزانے وچوں دیتا, اس کا ذاتی مال نہیں ہے. دس عمر رکھنا ہی یا مال رکھنا ہی؟ عمر چاہیے مال چاہیے؟ جو کہنے لگی عمر چاہیے. آپ نے فرمایا لیاؤ سارے سرکاری جناب لوگ. آپ نے فرمایا بیت المال کے لوگوں کو بلاؤ. آپ نے سارا گھر کا جتنا کچھ مال سی نا جڑا آپ کی بیوی نو جہیز وچ ملیا سی آپ نے سارا بیت المال جمع کروا دیا. اسلام تو 5 منٹ کی گل ہے. یہ کہتے کہ اسلام کی میں آئے گا. میں نے کہا وہ اقبال کہتا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ کس درجہ میں توفیق فقیہان حرم. بات کہتا یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے معلوم ہے یقین. بات کہتا انہوں نے یقین نہیں, انہوں نے پتا کہ یورپ مدد کر سکتا, FATF مدد کر سکتا, عالمی بینک مدد کر سکتا. انہوں نے نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین کو لے کے الف لام میم کو لے کے والناس کی مسلمانوں کو عزت دے سکتا. یقین ہے نا کہ جناب ہم عالمی بینک کا کیا کریں گے, ہم عالمی سامراج کا کیا کریں گے. میں نے کہا ہے مسلمان کی تو یہ تاریخ نہیں ہے. بات کہتا ہے اگرچہ ضربی ہے جہاں میں قاضل حاجات جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں. بات کہتا ہے دس کہ تیرا کی خیال ہے صحابہ جا کے مدینے ڈنڈ باٹ کر لاتے ہوتے سن, انہیں کوئی جم رکھے ہوئے سن, انہیں کوئی ہریشے دے جناب سویرے سویرے سوپ دے جناب اٹا دے سوپ دے جناب ہریشے دے نہاریاں کھاتے سن. بات کہتا دس انہیں کو کیڑی شے سی. بات کہتا ہے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر ضد کے سلمان. اے اسلام کی جناب ہے امام علی مقام. میں کل پھر موڑ کے لایا امام علی مقام دے جڑے لوگ اسباب دا رونا رو دین. امام علی مقام امام حسین آپ نے جب زیادہ راہ بنے نا ارادہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر دا میں تعارف کرا رہا سا کہ کون آیا امام علی مقام دے رکاب پکڑن. حضرت عبداللہ بن عمر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زمانہ اقدس حضور دے زمانہ اقدس مسجد نبی وچ عورتاں بھی نماز پڑھن واسطے آندیاں. ایک حضور نے دروازہ عورتاں واسطے مختص کر دیتا اور ایک مرداں واسطے. حضور نے فرمایا جس دروازے چ عورتاں داخل ہون اس دروازے چ میرے غلاموں تسی داخل نہ ہویا کرو, مردوں تسی داخل نہ ہویا کرو, میرے صحابہ تسی داخل نہ ہویا کرو. جس دروازے چ صحابیات داخل ہوندیاں حضور دا زمانہ اقدس گزرا, حضرت فاروق اعظم دا زمانہ آ گیا. حضرت فاروق اعظم دے زمانے چ عورتاں مسجد آنا بند ہو گئیاں. جدوں بند ہو گئیاں تے حضرت فاروق اعظم دے زمانے چ صحابہ اس مسجد دروازے چ بھی داخل ہونا شروع ہو گئے جس سے جناب عورتیں داخل ہوندیاں سن. حضرت عبداللہ بن عمر اس دروازے جو داخل نہیں سن ہوندے. کسی نے پوچھا انہیں کیا اے ابن عمر حضور نے اس واسطے منع فرمایا سی کہ اس دروازے چ عورتیں داخل ہوندیاں, عورتیں مسجد وچ نہیں آندیاں, ہن تسی اس دروازے چ کیوں نہیں داخل ہوندے. سنو حضرت عبداللہ بن عمر دے بارے. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگا میرے حبیب دے غلاموں میرے آقا نے فرمایا سی بھئی تسی اتھوں داخل نہیں ہونا. ابن عمر مر تا سکتا ہن اس دروازے چ داخل نہیں ہو سکتا. اے عبداللہ بن عمر دی شان ہے, اے عبداللہ بن عمر دی شان ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر میں سنائی جاواں کہ کون ہے حسین دے رستے وچ آن والا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ پاک تو نکلتے تھے بڑے بڑے کھڑے تھے, بڑے بڑے مٹیاں دے مٹ وہ سر تے رکھ کے آپ مدینہ پاک تو جڑے باہر رستے جاندے سن نا انہاں رستے ہوتے جڑے درخت لگے ہوندے سن انہاں نوں ساری دیوار پانی لاندے سن, پھر انہاں دی چھاں وچ پے جاندے سن. کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر ایک ہی کرتے ہو بھئی جناب بڑے بڑے مٹ مدینہ پاک کو بھرتے ہو پھر دور راواں تے جا کے انہاں درختاں نوں پانی لاندے ہو. سنو کی گیا یہ ہے کہ جناب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو انہاں رستوں تے جاندے ویکھیا اور انہاں درختاں دی چھاں وچ بیٹھے دیکھیا عبداللہ بن عمر دا دل گوارا نہیں کرتا جنہاں درختاں دی چھاں حضور بیٹھے وہ درخت پانی دی وجہ نال صدقہ اے عبداللہ بن عمر کی شان حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے حضرت فاروق حضرت امام علی مقام دی جناب پکڑ لی رکاب اور کہنے لگے اے حسین ابن علی کدھر دا روانہ کدھر دا تیاری کدھر جا رہے ہو آپ نے فرمایا میں عراق جا رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر نے آکھیا اے حسین ابن علی میں تو انہوں عراق نہیں جان دینا اتھے دے لوگ بڑے بے وفاون تسی دیکھو تا صحیح انہوں نے توڑے چچا زاد بھائی نال کی کیتا حضرت مسلم نال کی کیتا پھر آپ نے والد محترم حضرت مولا کائنات نال کی کیتا میں تو انہوں ادھر نہیں جان دینا آپ نے فرمایا بھئی عبداللہ بن عمر کی کہنا کیوں نہیں جان دینا کی وجہ حضرت عبداللہ بن عمر نے آکھیا اے حسین ابن علی میں تو انہوں اس واسطے عراق نہیں جان دینا کیونکہ اتھے تہاڈی جان نو خطرہ حضرت امام علی مقام نے کی فرمایا سنو اے سننا نہیں گل فرمایا اے ابن عمر فرمایا اے عبداللہ بن عمر حسین دا رستہ چھڑ دے تو کہنا حسین دی جان نو خطرہ تے سن حسین اپنی جان نو خطرے چ پا کے اسلام نو خطرے چ باہر لے کے آئے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اے امام علی مقام اے امام حسین اور امام علی مقام نے جڑا خطبہ دیتا وہ کی سی بھئی سامنے جڑے لوگ بیٹھے سن انہوں نے آکھیا بھئی ساڈی کون مدد کرنا رہا نہیں اس کا ترجمہ بھی امیر المجاہدین نے کیتا فرمایا حل من ناصر ینصرنا کون ہے جڑا قیامت تک ساڈے رستے ہوتے چلتے ہوئے ساڈے نانے دے دین دی مدد کرے اور جدو جناب طوفان کھڑے ہو جان جدو دین دے باغی آ جان تخت ہوتے جدو دین دے جناب سارے آ جان تے پھر حسین دی جناب سنت کیے اپنا سارا کچھ لے کے میدان میں آ جائے اے حسین دی سنت ہے اور جناب جڑے ہر وقت یزید دی بیعت کر کے بیٹھے ہون ہر وقت یزید دی بیعت کر کے بیٹھے ہون بلکہ اور مولانا نورانی اور مولانا نیازی جدو ملاقات ہوئی نا ضیاء الحق دے نال جو کہنے لگا ہے تو بڑا منہ پھٹ سی نا تانوں پتہ پھر ڈکٹیٹر پھر جناب انہاں دی جناب اپنا ایک مزاج ہوندا بادشاہاں دا ایک اپنا مزاج ہوندا نا اور شیر نو کسی نے پوچھا سی نا کہ جناب شیر نے کسی نے پوچھا انہوں نے کہا دس بھائی میں بچے دینا یا انڈے دینا انہوں نے کیا حضور آپ بادشاہ ہو آپ بچے دیو آپ دی مرضی انڈے دیو تو آپ دی مرضی انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا جے میں آکھیا بچے دینا تاں تو میرے کھا جانا جے میں آکھیا انڈے دینا تاں بھی تو میرے کھا جانا یہ بادشاہاں دا ایک اپنا مزاج ہوندا انہاں نوں جناب جدوں یہ تخت تے ہوندے نا تے انہاں نوں پوچھن والا کوئی نہیں ہوندا پھر یہ جناب اپنے آپ نوں سمجھدے تے پھر جدوں جناب اللہ دی قضا آندی نا تے پھر آج جا کے پوچھو جڑا جناب تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص پھر جدو جناب قضا آئے تو پھر جناب ایک جناب ایک مرد کلندر نے مار روڈ سے کھڑے ہو کے کیا سی نا وہ بولی وہی ہے قیامت تک حضور دے غلاموں دی بولی نہیں بدلنی حضرت خبیب بن عدی مقام تنعیم ہوتے آپ نو تختہ دار ہوتے لٹکا دیتا گیا اور جدو تختہ دار ہوتے لٹکا دیتا گیا کہ آپ جناب غزوہ بدر تو بعد اہل مکہ دے ہاں گرفتار ہو گئے اور اہل مکہ نے اعلان کیتا انہوں نے کہا جنے جنے بدر جڑے بندے مرن 70 جنے جنے بدر لینا حضور دا غلام قابو آ گیا آ جاؤ سارے اور پکے اعلان ہو گیا آپ گرفتار ہو گئے آپ نے مقام تنعیم ہوتے ٹکٹکی بند دیتی گئی آپ نے بیڑیاں میں لے آیا گیا اور جب لے آیا گیا نا سنو حضور دے غلاموں دی شان برام برائے کہ قیامت تک ایک کو بولی ہے اور جناب جب لے آیا گیا نا آپ نے مقام تنعیم کو جناب لے آیا گیا آپ نے بیڑیاں میں تو انہوں نے کیا خبیب دس تیری کوئی آخری خواہش آپ نے فرمایا یار میری آخری خواہش ہے میرے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھو سارے اہل مکہ جمع اور جناب تلواریں بھی لے آئے تیر بھی لے آئے نیزے بھی لے آئے بھالے بھی لے آئے برچے بھی لے آئے چھریاں بھی لے آئے چاقو بھی لے آئے اور کینچیاں بھی لے آئے سارے جمع ہو گئے اور جناب اپنے پورے رشتہ داروں کا بدلہ لینے واسطے جناب حضرت خبیب بن عدی نے کیا کہ میرے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو کہ آپ نے جب نفل نہیں دینا تو بڑی جلدی نفل پڑھے اور آپ مقام تنعیم جڑی جناب تختہ دار لگے اس نے اس پر دور پہ کہ آپ نے منہ موڑ کے کیا فرمایا یار
میری زندگی دی آخری نماز سی میرا دل تا کرتا سی میں بڑی لمبی پڑھا اللہ نہ لمبیاں گلاں کرا لیکن میں مختصر اس واسطے پڑھی کہ حضور دے دشمن سامنے کھڑے ہوئے کہ تیرے دل وچ اے خیال نہ کرن کہ محمد عربی دا غلام موت دے ڈر تو لمبیاں نمازاں پڑھ رہا موت دے ڈر تو محمد عربی دا غلام لمبیاں نمازاں پڑھ رہا آپ نے جلدی جلدی نماز 2 رکعت نماز نفل پڑھے تے مقام تنعیم تے آ گئے اور جب آئے نا کہ وہ سارے جمع ہو گئے کوئی تلوار لے کے آیا کوئی تیر لے کے آیا کوئی نیزہ وہ آپ دے جسم کو کٹن لگ پے کینچیاں نال حدیث سے الفاظ موجود ہیں این کر کے آپ دے پیروں تو کٹنا شروع کیتا آپ دے بازواں تو آپ دے کھنا تو این کر کے آپ نے جب کٹنا شروع کیتا نا کہ پھر آپ نے ترانہ شہادت پڑھیا وہ میں آگے پڑھدا کسی نے اس موقع دے کیا ہونے کا خبیب آج تک تیرے دل میں خیال آندا ہونا نا کہ کاش جتھے میں پھنس گیا اتنے میں نہ ہوندا تیری جگہ تیرے نبی ہوندے حضرت خبیب بن عدی کٹے ہوئے جسم نہ تڑپ گئے جسم کٹیا جا رہا کینچیاں نال چھریاں نال چاقو نال جسم کٹیا جا رہا کٹے ہوئے جسم نہ تڑپ اٹھے آپ نے فرمایا کمینے کی گل کی تو کہنا خبیب خیال کرے کہ میری جگہ میرے نبی ہوندے فرمایا خبیب تا اے بھی گوارا نہیں کرتا امام الانبیاء مدینے دی گلی چلن کوئی کانٹا حضور دے پیروں میں چم جائے خبیب نو اس حال وچ بھی گوارا نہیں تو اے گل کرتا اچھا جی اگے حضرت خبیب بن عدی نے پھر جناب آپ نے دعا مانگی آپ نے فرمایا یا اللہ اور تا زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی اور تا زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی انہوں نے میرا جسم کٹ دیتا یا اللہ اور تو اس تے قادر ہے کہ میرے کٹے ہوئے جسم کو قیامت والے دن سلامتی نال اپنی بارگاہ پیش کرے گا کہ یا اللہ جڑے سارے آئے ہوئے اللہم احسن عددا وقتلہم قددا لا تبقی منہم احدا یا اللہ یہ سارے گن لے انہوں نے کلیا کٹھا نہ ماری انہوں نے کلیا کر کے ماری وہی بولی لے کے امیر المجاہدین پہ جناب مال روڈ ہوتے پہنچے اور کیا یا اللہ جو کچھ ساڑھے کو سن عالم سن قاری سن حفاظ سن سید سن عوام سی وکیل سن جناب سارا کچھ سی پیر سن مشائخ سن جناب استاد سن حفاظ سن سارا کچھ رہ کے ملک سن خان سن سارے اسی رہ کے تیرے دین واسطے آ گئے یا اللہ انہوں نے تیرے دین کا راستہ روکیا کہ یا اللہ انہوں نے کلے گلے کر کے گن لے کیا کہ نہیں تے پھر اس مرد کلندر کی دعا پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی کوئی رہ گیا لفظ پہ لفظ حرف پہ حرف کوئی گل رہندی ہوئے کوئی ایک چیز نہیں رہی نا ہاں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے ارے بابا جی کہتے ہیں زور بازو آسما شکوا نہ کر سیاد سے کہ کبھی کوئی کفس ٹوٹا نہیں فریاد سے جی بابا جی نے دعا مانگی تے پھر آج تک انہوں نے اور یہ بھی آکھیا کہ انہاں بھی رونا تے انہاں دی نسلیں نے بھی رونا تے محمد عربی دا دین تخت تے ہونا بھائی اے تے ساڈی سستیاں نہ ساڈیاں قائدیاں اسی کام نہ کریے ورنہ اج رات دے کی ٹائم ہو گیا 11 بج گئے جی 12 بج گئے رات دے تے کوئی جا کے کان کوٹھیاں وچ رو رہے اور کہہ رہے سانو 10 سال صدا ہو رہی تے کوئی یہ کہہ رہے کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انج بھی سجن واہ ہوا تے انج بھی سجن لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 سجن واہ واہ اے ساڑھے جناب بڑے بڑے قرآن اے ساڑھے سید جناب جیلہ میں گئے اسی تشدد بھی کیتا کوئی رویا نہیں اے جی کوئی جناب بارا کے نہیں کیا کہ جناب نا جی ساڑھے کو نا انہا کیا واہ 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 اے تے کوئی گل ہی نہیں حضور دے نا تے ساڑھا قائد جو آتا کہ حضور دے نا تے سانو ایتے گاڑے رستہ پاؤ تے گھسیٹ کا شروع کر دو تے جناب سکھر آ جاوے تے ساڑھا چم بھی اتر جاوے صرف ہڈیاں رہ جان کہ کوئی پچھے ہاں بھی مولانا کی پروگرام ہے کہ ساڑھی ہڈیاں بھی پکار کے کہن گیا حضور دے نا تے ذرا ہور لے چلو ذرا ہور لے چلو ذرا ہور لے چلو اے تے گل ہی کوئی نہیں اسی کرتے نا حضور واسطے رکھے ہو جان حضور دی عزت واسطے رکھے ہو جان تسی ایک باری سمجھ دیو آگے بات کرتا عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا بابا جی نے آکھے نا بابا جی نے فرمایا جیلت پا کے سانو سکے اے بھی نہیں رہے تے گل اے کہ سیٹاں چرا کے سکے اے بھی نہیں رہے
رحم نہیں سکے ایک دوسرے نوں لانتا گل پاندے پھردے اے کردے پھردے اور جناب کدی غریباں دی ریڑیاں نوں پے جاندے وانتم لا تشعرون بالکل شعور خالی ہو گیا ہے جی کدی ریڑیاں دی جناب غریباں دی ریڑیاں نوں پے جاندے کدی جناب غریباں دے مال نوں پے جاندے او تانوں کی ہویا اور جناب انہوں نے جناب کیا کیا ہے انہوں نے نجائز آزاد کیے ہیں تو میں نے کہا 78 سال سے جو تم ملک کے اندر جناب نجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو جو تم نجائز یہاں پر جناب بدماشیاں اور عیاشیاں مچا کر بیٹھے ہو اور ساڑی پنجابی چاہتے ہیں بھائی چھاج تو بولے بلا پرون کیوں بولے انہوں نے کی حق ہے جناب غریب دی ریڑی نہ گل کرن والا جناب انہوں نے کی حق ہے کہ غریب دی دکان تے گل کرن والا جنہاں دے دور وچ اپنے نوجوان پڑھے لکھے اپنی جیب وچ قرضے دیاں پرچیاں پا کے خودکشی کر دین اور لیڈر کہنا دے حق کے گڈر چ منہ پاؤن دے حق انہوں نے حق ہے کہ وہ قوم دے مسائل جنہوں نے یہ نہ پتا ہوئے کہ قوم دی بیٹیاں جناب 2 وقت کی روٹی تو تنگ آ کے اے جناب PRP نہروں وچ اے حفظاباد کی نہروں وچ چھلانگا مار دین اے جناب خانپور ڈیم وچ چھالا مار دین وہ آگے کہن کہ اسی جناب قوم دے بڑے رہنما ہاں رہنمائی کچھ نہیں دیتا نا ماں کہتا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا پر تاؤس و بابا یہ تو نہیں ہو سکتا نا جناب کہ قوم دے مال لٹ کے اور جناب باعث سرے محل بنا کے اور لندن فلیٹ بنا کے پھر آگے کسی ساتھو بن جاؤ اور جناب تہاڈی سیاست کا محور گٹیا تو بوٹ تے بوٹا تو گٹے ہون تے تسی آگے گل کرو محمد عربی دے غلاماں نال ہے جی جڑے جناب ایسے ایسے کلندر ایسے ایسے بادشاہ لوگوں نے کیا جناب وہ چلے گیا میں کہے تسی اے کہندے ہو کہ اودوں جان نال ساڈا رویہ بدل جائے گا اور نا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اور تسی اس قوم کو غلام بنانا چاہتے ہو کدی امریکہ دے گئے کدی IMF دے گئے کدی جناب عالمی بینک دے دے کدی سامراج دے گئے نا ساڈا بابا سانو دس گیا اسی غلامی کو دردی اختیار کی تھی بس حضور دے دردی غلامی تسی لتر کھا نہیں لے سارے کولو جناب مڑ نہیں آئے اور جناب سارے کولو لتر کھا نہیں لے آخر تسی کی چاہتے ہو جدو جناب تو ہٹا دا کہ کوئی بات ہے جناب کدی IMF دے تھلے کدی عالمی بینک دے تھلے کدی جناب کی ہویا جی آج سانو فلاں نے اتنا ٹیکس پا دیتا آج سانو فلاں نے اتنا ٹیکس پا دیتا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان اور ایک طرح اسلام کے اندر یہ تصور کوئی نہیں کہ جناب بہتے بڑے محل ہون تے بہتی بڑی جاگیراں ہون تے پھر جناب بہتے بڑے ہون تے تا جناب اسلام نا اسلام تو پکی ہوئی کھجورا ہے سامنے کھڑیاں تے میرے آقا نے فرمایا چلیے تبوکل تے صحابہ نے عرض کی کہ حضور اسی حاضر ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ حضور تسی بلاؤ اسی حاضر ہیں پکی ہوئی معیشت سامنے کھڑی لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا پھر معتدہ جناب مقام آیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لاکھ کے مقابلے 3000 کا لشکر بھیجا اور کس نے بھیجا حضرت زید بن حسن اس دا جناب امیر لشکر بنا کے بھیجا اور حضور جانتے سن کہ حضرت زید بن حسن دوبارہ زندہ ملاقات نہیں ہونی اور پھر حضور نے فرمایا جعفر طیار نے بھیجا اور جعفر طیار کون یہ غزوہ خیبر ایسے سفر دے مہینے چلا نا غزوہ خیبر اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر فتح ہویا نا تو حضور نے جناب ادھر حضرت جعفر طیار ایمان لے آئے تو حضور نے فرمایا یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا کہ خیبر دی زیادہ میں جناب خوشی ہے جعفر طیار دے ایمان نے ہم زیادہ میں خوشی حضرت جعفر طیار ایمان لے کے آئے اور حضرت جعفر طیار نے 1 سال بعد حضور نے موتا روانہ کر دیتا حضور نے انہوں نے اتنا پیار لیکن اپنے دین دی خاطر اور حضور نے فرمایا جعفر طیار بھی جب شہید ہو جان تے پھر عبداللہ بن رواحہ جھنڈا تھام لین حضرت زید بن حارثہ کون یہ حضور دی غلامی جدو آئے نا انہاں دے پیچھے والدین آ گئے والدین نے آ کے کیا چل زید چلیے اسی تینوں ڈھونڈ لیا تیرو غلامی کو آزادی لے کے چلا واپس چلیے اور چاچے آ گئے مامے آ گئے تائے آ گئے حضرت زید بن حسن جدو نہ سمجھا لیا نا تے پھر حضرت زید بن حسن نے حضرت مولانا حسن رضا دی زبان حال لال کیا میں حضور دے در تو جانا تے نہیں
سنو میں کرنا کیے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر اور سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور بے نگاہ یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر حضرت جناب زید بن حارثہ اور حضرت جعفر طیار حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ نو امیر بنا دینا حضور نے جمعے والے دن ایک ہے نا ساڑھے 8 جمعے کی تیاری ہوتی حضور نے جمعے والے دن صبح جمعہ دی نماز تو بعد حضور نے لشکر ترتیب دیتا اور جمعہ دی فجر دی نماز تو پہلے حضور نے جناب حضرت زید بن حارثہ دی قیادت وچ لشکر روانہ کر دیتا جمعے والے دن جدو روانہ ہو گیا حضور جمعے دی نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے جدو امام الانبیاء جمعہ دی نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے نا مسجد نبی حضور نے جدو جمعہ پڑھایا اور حضور نے اپنا چہرہ اقدس جدو اپنے غلامہ وال کیتا تے دیکھا کہ صفہ وچ عبداللہ بن رواحہ بھی موجود ہے تو حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ تو ایتھے کی کر رہا میں تو سویرے لشکر ایک تانوں روانہ کر دیتا تو ایتھے کی کر رہا انہاں اس کی یا رسول اللہ آج سید الایام ہے اے سید المساجد مسجد نبی تے سید الانبیاء دی قیادت میں جمعہ حضور میرے دل نے کیا کہ آج جمعہ تو آٹے پیچھے پڑھ کے پتہ نہیں زندگی دوبارہ نصیب ہوئے یا نہ ہوئے میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کے چلا جاواں تے امام الانبیاء نو جلال آ گیا حضور نے فرمایا اے ہے گل جڑا اپنی عقل نال حضور دے فرمان نو پیچھے کر کے عبادت کرن جائے گا نا وہ عبادت بھی قبول نہیں ہے اس واسطے کہ با خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جو گل کی تھی نا کہ حضور اے میں جمعہ پڑھ کے چلا جاواں تے میرے آقا و مولا نے جلال فرمایا عبداللہ بن رواحہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غزوتہم فرمایا جنہوں نے میرا کہنا مان کے سویرے مدینہ چھوڑ دیتا فرمایا زمین جو کچھ بھی ہے نا تو سارا بھی خرچ کر دے انہاں دی گردے راہ نہیں تو پہنچ سکتا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب سنیا نا تے پھر آپ روندے ہوئے مدینے سے نکلے اور آپ نے پھر اشعار پڑھے اور بڑے دردناک ہیں اور میں عبداللہ بن رواحہ آج تو حضور دے دل میں دکھایا اور میں عبداللہ بن رواحہ آج تو بعد اے تمنا کرتا کہ عبداللہ بن رواحہ کبھی حضور کے سامنے زندہ نہ ہوئے یہ وہی درباری شاعرن جڑے جناب عمرہ قضا دے موقع تے حضور دے اگے چل رہے ہیں اور جناب اگے درباری شاعرن حضور دے اور جناب کی پڑھ رہے ہیں خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی فرمایا ہٹ جاؤ کافر دے بچے حضور آ رہے ہیں آج یار دی خبر نہیں رہنی جنہیں حضور دا رستہ روکیا آج اسی کعبے بھی بندے بڑھ کے رکھ دیں گے جدو اتنی ڈاڈی گل کی تھی نا حضرت فاروق اعظم آ گئے فرمایا یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ فرمایا عبداللہ بن رواحہ اللہ دا گھر سامنے اے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو فاروق اعظم نے جناب یہ نا اعلیٰ حضرت ترجمہ کیتا کہ فاروق اعظم نے کیا ہے عبداللہ بن رواحہ اتنی ڈاڑیاں کرنا کرتا ایک جانب کعبہ موجود ہے ایک جانب کعبے دا کعبہ موجود ہے حضور جلوہ کرن یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ اتنی ڈاڑیاں کرنا کرتا اللہ دے حرم حضور دے سامنے تے میرے آقا مولا نے دیکھا نا حضور نے فرمایا خلے ان عمر فرمایا اے عمر عبداللہ بن رواحہ دا رستہ چھوڑ دے یہ مطلب نہیں کہ فاروق اعظم دا کوئی جناب موقف دھلا سی ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام اور فارق حق و باطل امام الہدا تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام حضرت فاروق اعظم نے ایک کہا کی تھی کہ کوئی قیامت تک اے نہ کہ بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کر دیں میں مور لوا دے حضور دی بارگاہ وچ فرمایا خلے عمر عبداللہ بن رواحہ دا رستہ چھوڑ دے کیوں میں عبداللہ بن رواحہ دے شیر آج وہ کام کر رہے ہیں جڑے تلوار تے تیر تے نیزے بھی نہیں دے ہاں بابا جی فرماتے سن گل کرنی حضور دے دشمنہ نا لیکن گل ان کرنی کہ اگلے دا ڈھون نکل جائے اے نکلیا نہیں سمجھ آئی کہتے سن ہم کمیشن بنائیں گے نہیں سمجھ آئی دونوں اے جج پہ کہ چار کہتے سن جناب ہم کمیشن بنائیں گے انہوں نے عزت رسول دا جناب انہوں پڑھاوے انہوں عزت رسول دا مسئلہ نہیں سی سمجھ آ رہا میں کہا کوئی گل نہیں تسی بناؤ کمیشن کہ اسی کلیکشن بنا لوں گے اے دا گل ہی کوئی نہیں اور کیا نہیں سی غازی المدین دا جناب غازی المدین نے راجپال نو مار دیتا نا تے سال بعد ہندوؤں نے پھر اکٹھ کیتا اے دا جناب شروع دیا رہتا نا
سال بعد ہندوؤں نے اکٹھ کیتا اور کرانا نے اکٹھ کیتا سارے انہیں اکٹھ کیتا اور جناب بنا لیا اس سٹیج نہ تو نسبت نہیں دین دیتا جناب حضور کے ذکر والا سٹیج ہے نا اتنے جناب انہیں سٹیج لایا اور جناب سارے اکٹھے ہو گئے انہیں چاہے کھیتو کھڑا ہو گیا انہیں کیا جناب مسلے ہو تسی کی سمجھتے ہو تسی راجپال نو ماریا کہ انہیں گندی کتاب لہرائی ہوئی گندی کتاب انہیں انکار کیا انہیں کہا تسی کی سمجھتے ہو کہ راجپال نو ماریا یہ کتاب نہیں چھپے گی اسی یہ کتاب دوبارہ پھر چھاپا گے بابا جی فرماتے سر تاریخ اس لکھا ہوا نہ حافظ نہ قاری نہ ملا نہ پیر نہ فقیر نہ شاعر نہ خرقہ پوش کچھ بھی نہیں ایک سادہ مسلمان ایسے میں بزرگ بیٹھے دھوتی پائی ہوئی کہ سادہ مسلمان وہ ہے جناب ہندوؤں دے مجمع میں چیرتا ہویا جا کے سٹیج ہوتے چڑھ گیا اس نے جناب انہیں کو میں کھولیا انہیں کیا ہو لا لے ہو اور تسی کی آدھو اسی کتاب پھر چھاپا گے لو تسی کتاب چھاپو اسی علم الدین نو دفن کیتا جس چھوڑے نہ مار کے گیا وہ باہر رکھ کے گیا اسی پھر مار دے گا یا رسول اللہ لبیک 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 یا ناموس رسالت دا او بھاوے کوئی ہوئے جڑا ناموس رسالت دے بارے کوئی دائیں بائیں خیال رکھتا تے اس نو خیال ہونا چاہیے اسی علم الدین نو دفن کیتا چھرا بار پہ ہویا اسی جناب عامر عبد الرحمن چیمہ نو دفن کیتا چھرا بار پہ ہویا اسی ممتاز قادری نو دفن کیتا گل بار پہ ہوئی ہے جس نے حضور کے بارے کوئی گل کی تھی بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا بس حضور دا جڑا دشمن ہے حضور دا جڑا گستاخ ہے اس کے بارے کوئی گل نہیں من سب نبی جن من سب نبی جن من سب نبی جن من سب نبی جن تسی کی کہتے ہو ناموس رسالت تے گل کرنا جرم ہے اگر ناموس رسالت تے گل کرنا جرم ہے تو سنو اے جوڈیشری والے تسی بھی سارے سنو تسی کی کہتے ہو تسی گرفتار ہو گئے اسی ضمانت نہیں لواں گے نہ لینا اور حضور دے ناتے کرو تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں حضور دے نام دی گل کرتے ہو تسی کہتے ہو کہ ناموس رسالت تے گل نہیں کرنی تے سن لو تو لے کے تھلے تک اگر حضور کی عزت پہ بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے 100 بار کریں گے سرے بازار کریں گے اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ لبیک لبیک